ایک دفعہ ایک بادشاہ تھے محمود، اس نے اپنے ایاز سے کہا کہ مجھے انگوٹھی دے کر کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھ دو کہ اگر میں اس کو خوشی کی حالت میں دیکھوں تو غم آ جائے، غم زدہ ہونے کی حالت میں دیکھوں تو مجھے خوشی محسوس ہو۔ تو انہیں بڑا خوبصورت جملہ لکھ کے دے دیا اور کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو آپ اس وقت جس مصیبت میں گرفتار ہے، جس ٹینشن میں آپ گرفتار ہے، آپ یقین رکھیے کہ یہ ٹینشن عارضی ہے، یہ غم عارضی ہے، ضرور وقت گزرے گا اور اس ٹینشن سے اور اس غم سے اللہ آپ کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو مختلف ٹینشن ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ نوجوانوں کو خاص طور پر یہ عشق معشوقی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ باب یہ چھوڑ دو تو آگے سے وہ کہتا ہے مفتی صاحب یہ تو ایسے جیسے آپ میری سانس کی نالی پر پاؤں رکھ دے، میں تو مر جاؤں گا۔ حالانکہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دنوں کی تکلیف ہوتی ہے، کچھ دنوں کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، وہ فطری چیز ہے۔ اس کے بعد ایسا ختم ہو جاتا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ پر ہنسیں گے کہ میں کس گند میں مبتلا تھا۔ شروع میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، نمازیں پڑھنی پڑتی، تھوڑا اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، کیونکہ جو دل گندا ہوا ہے اس کو تو صاف کرنا پڑے گا نا، اور وہ صاف ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس دوران بہت سے بچے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے دل کو صاف کرنا، میری تو روح نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے۔ یہ عارضی چیز ہے بھائی۔ جب بھی آپ کسی ایسی ٹینشن میں مبتلا ہو یہ سوچ لیا کرے کہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور قرآن کی خوبصورت آیت ہے، کسی ٹینشن میں مبتلا ہو قرآن کی اس آیت کا مفہوم ذہن میں لائیں تو آپ کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر جتنی مصیبتیں آتی ہے، جتنی ٹینشنیں آتی ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک درخت سے ایک پتا اللہ کی پرمیشن کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر گر سکتا ہے؟ نہیں گر سکتا۔ تو یہ جو آج ہمارے دل غمزدہ ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں چاہتا۔ تو اگر یہ پریشانی، یہ دکھ اس کی طرف سے تو اس کو مرحبا کہے، اس کو خوش آمدید کہے، اللہ کے لیے اس غم کو برداشت کرے ہم، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، دیکھو بہت سے لوگ جب ایسی کسی خاص کنڈیشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں، ان کو خودکشی کی راہ دکھاتا ہے۔ خودکشی کر لو، اس ٹینشن سے نکل جاؤ۔ ارے اگر ٹینشنوں سے، غموں سے نکلنے کا وظیفہ اور عمل خودکشی ہوتا نا تو دنیا میں آج کوئی آدمی ٹینشن والا نہ رہتا۔ آج بھی لوگ خودکشیاں کر رہے اور ٹینشن اس سے زیادہ ہے۔ تو خودکشی کر کے تو آپ اپنے ٹینشن کو 1000 گنا ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو آپ وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے جس کو خدا نے بتایا؟ بس اوقات انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے تو آپ کسی ماہر سے اس بارے میں رابطہ کریں۔ بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر تنہائیوں میں رہتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے۔ تو ایسے موقع پر نا جب آپ کا دل کہے کہ یار میں کسی تنہائی میں بیٹھ کے بس اس غم کے ساتھ جیوں، اپنے آپ کو مزید غمزدہ کروں، بس اسی غم میں پگھلتا رہوں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بیٹھے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ایسی بس تنہائی میں کہیں بیٹھ کے خود تڑپتا رہوں، ایسا نہ کرے۔ آپ جا کے ورزش کریں۔ آپ ورزش کریں گے تو اس سے غم اور ٹینشن، ڈپریشن کچھ ہلکی ہو جائے گی، کچھ کم ہو جائے گا۔ دوستوں میں جائیں، گھومے پھرے تو اس سے انشاءاللہ یہ غم کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور پھر نماز سب سے بہترین چیز ہے، لیکن نماز ایسی نہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، پوری جان لگا کر، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں، نماز پڑھے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی دل کی حالت پیش کرے کہ اللہ مجھے یہ غم درپیش ہے، اس غم کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ غم بھی تیری طرف سے ہے، خوشی بھی تیری طرف سے ہے۔ اس دل کو آپ کے حکم نے غمزدہ کر دیا ہے، اللہ اس دل کو تیرا حکم ہی خوش کر سکتا ہے، تو اپنے فیصلے فرما، اس دل کو خوشیاں عطا فرما۔ تو جب آپ اس طرح اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر، اپنی حاجت لے کر پیش ہوں گے، مجھے اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے کہ اللہ آپ کے اس پریشانی کو، اس غم کو خوشی سے تبدیل کر دیں گے۔ لیکن اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔